نبی کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک نبی کی نبوت کا جس نے انکار کر دیا، جن کی نبوت ہمارے اوپر واضح ہے، ان میں سے ایک کی نبوت کا بھی انکار نہیں کر سکتے، اور جن کی نبوت کے بارے میں ہمیں علم نہیں تو قرآن کی اس تعلیم پر عمل کرو۔ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے قرآن میں کر دیا ہے کہ یہ نوح ہیں، یہ آدم ہیں، یہ ابراہیم ہیں، یہ شیس ہیں، یہ ادریس ہیں، یہ موسیٰ ہیں، یہ عیسیٰ ہیں، یہ صالح ہیں، یہ شعیب ہیں۔ اس طرح سے کچھ نبیوں کا قرآن مجید میں ذکر تو کر دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ رسول ہیں جو سارے رسولوں کے رسول ہیں۔ تو یہ تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری۔ اب نبی اتنے ہی تو نہیں ہیں جن کا نام لے کر کے قرآن میں ذکر کیا گیا، بہت سے انبیاء کرام ہیں، تو ان کے بارے میں ہم ایمان لائے ان تمام نبیوں پر جن کا ذکر قرآن میں ہے، اور ان کے علاوہ بھی جن کو اللہ نے نبی بنایا ہم اس کو نبی مانتے ہیں۔ یہ ماننا ضروری ہے، جن کو اللہ نے نبی بنایا ہم اس کو نبی مانتے ہیں۔ اس طرح پر یہ بھی آدمی کی ضروریات دین اور مومن ہونے کے لیے لازم ہے جب تک ان کو نہ مانے۔ پھر یہ کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے انبیاء آئے سب پر ایمان لانے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ان سب کی تعظیم کرے، عزت تعظیم کرے۔ اگر ادنا توہین کر دی تو آدمی کافر ہو گیا، آدمی مومن نہیں رہے گا۔ ایک نبی کی شان میں بھی اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو پھر وہ باہر ہو گیا، ایمان سے باہر ہو گیا، ختم، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اگر کسی نے اعتراض یوں کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایک کمی پاتے ہیں کہ انہوں نے شادی نہیں کی، معاذ اللہ، جس نے اس کو عیب اور کمی کے اعتبار سے دیکھا اور سوچا سمجھا یا بولا وہ کافر ہو گیا، کافر ہو گیا۔ ہم اس کو مومن نہیں مانتے۔ ہر نبی کی تعظیم، ہر نبی کو صاحب کمال، ہر نبی کو اللہ کا برگزیدہ بندہ اور واجب التعظیم سمجھنا، یہ ایمان کا جز ہے، یہ ایمان کا جز ہے۔ اور اس طرح پر نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آخری نبی ہونے کا یقین اور ایمان رکھنا یہ مومن ہونے کے لیے ضروری۔ اگر کوئی آدمی نبی پاک کو نبی تو مانتا ہے مگر آخری نبی نہیں مانتا، یا یہ کہتا ہے کہ آخری نبی تو ہیں مگر آپ کے بعد کوئی نبی آ سکے تو گڑبڑ نہیں، تب بھی وہ کافر ہو گیا۔ اگرچہ کہتا ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا مگر آنا ممکن ہے، یہ کہے تو وہ بھی کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا، یہ بھی کافر ہو گیا۔ تو مسیلمہ کذاب، اسود عنسی اور یہ مختار ثقفی، اسی طرح سے یہ غلمدی یعنی یہ بدائی، یہ سب سے سب یہ کیا ہیں؟ یہ کافر ہیں۔ اور وہ لوگ بھی کافر ہیں جو قاسمی لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، وہ بھی کافر ہیں۔ کیونکہ آپ تو اگر آخری نبی مانتے تو یہ کہتے کہ کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، اور جب یہ کہہ رہے ہیں کہ آ سکتا ہے تو کیا ہو گیا؟ وہ بھی آخری نبی قطعاً یقیناً آخری نبی نہیں مانتے، بلکہ آپ کو آخری نبی ماننے میں شک ہے، شک ہو رہا ہے۔ جبھی تو ممکن مان رہے ہو۔ جب کوئی چیز آدمی مان لیتا ہے تو اس کے خلاف بات کو ناممکن سمجھتا ہے۔
سمجھ گئے؟ جب اللہ کو قادر مطلق مان لیا تو اس کے بعد اس کی قدرت نے کہیں کمی ماننا، یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ گویا کہ قادر مطلق ماننے میں آپ کو پورا یقین نہیں ہے، شبہ ہے، یہی ہوا۔ اس لیے جب شبہ ہو گیا تو پھر ایمان نہ رہا۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے مان لیا جائے۔